بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر. میں ہوں عمر دراز گودل. اب کیا کہیں، اگر نون لیگ کی اور فیصل واوڈا کی لڑائی ہو جائے تو کیا مطلب لیا جائے؟ پچھلے چند گھنٹوں چند دنوں کے اندر منظرنامہ اس ڈرامائی انداز کے اندر بدل رہا ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی. پھر کسی نے آج سوال کیا کہ اگر نون لیگ کی اور فیصل واوڈا کی لڑائی ہو جائے تو آپ کس کے ساتھ ہیں؟ کسی شرارتی آدمی نے لکھا ہم لڑائی کے ساتھ ہیں، ہم نہ نون لیگ کے ساتھ ہیں نہ فیصل واوڈا کے ساتھ ہیں. اب فیصل واوڈا کو، محسن نقوی کو، انوار الحق کاکڑ کو، ان کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. کامران ٹیسوری کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ سسٹم کے روشن چہرے ہیں. آج کیا ہوا ہے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اسحاق ڈار کہہ رہے ہیں کہ ہم 26ویں آئینی ترمیم کو ہضم کر رہے ہیں، 27ویں کی ضرورت نہیں ہے. اور اسلام آباد میں چہ مگویاں یہ ہیں کہ جو 27ویں ترمیم ہے وہ ہوگی. اور لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ 3 سال کے لیے یا افریدی صاحب آئے ہیں. نہیں 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 نہیں، جو مجوزہ ڈرافٹ آ رہا ہے، جو مجوزہ باتیں ہم اسلام آباد شاید سنی ہیں، ان کے مطابق تو وہ ابھی بہت آگے چلیں گے. شاید ان کی عمر کو بڑھا کے انہیں اگلے چند سال رکھا جائے گا. سسٹم کو اتنے زیادہ وہ سوٹ کیے ہیں. لیکن آج جو لڑائی ہے بنیادی طور پہ وہ ایک تو فیصل واوڈا نے پہلے آج ہمارے ایک کلیگ سے بات کی تو انہوں نے کہا جی کوئی معافی کا حوالے سے انہوں نے تردید کر دی. پھر انہوں نے کہا کوئی ایسا انٹرویو نہیں ہوا. پھر وہ ندیم ملک صاحب کے شو میں سما نیوز کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا جی فیلڈ مارشل کا کسی کے ساتھ 1-on-1 انٹرویو نہیں ہوا. ایک بات. دوسری بات انہوں نے کہی کہ دیکھیں جو فیلڈ مارشل ہیں وہ توسیع یعنی ایکسٹینشن نہیں لے رہے، آپ کنٹینویشن کو توسیع کا نام نہیں دے سکتے. اچھا یہ ایک بڑی ٹیکنیکل ٹرم ہے. اگر آپ سہیل وڑائے صاحب کا آرٹیکل پڑھیں گے تو اس میں بھی تسلسل اس قسم کی 10 سال پلان کی. اب میرا سوال یہ ہے کہ اچانک ایسا کیا ہوا ہے؟ چند روز پہلے تک ہم 10 سال کے پلان کی باتیں سن رہے تھے، اب اچانک سے آپس میں لڑنا شروع ہو گئے ہیں. تو انہوں نے کہا جی آپ مستقلی کو، کنٹینیوشن کو، تسلسل کو توسیع کا نام نہیں دے سکتے. اور پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ فیصل واوڈا نے کہ جو ماضی میں بھی فوج کی بدنامی کا باعث بنا یا بنے وہ بھی رگڑے جائیں گے. جب یہ وہ بات کر رہے تھے تو وہاں پر ہم نے مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں وہ بیٹھے ہوئے دیکھے اور عابد شیر علی. لیکن عابد شیر علی کو بھی انہوں نے بہت کہا کہ عابد شیر علی کے حوالے سے ان کا میں تو کبھی اپنی سائڈ پہ نہیں پلٹا، لیکن مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ ہم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا. تو کہا ڈٹ کر مقابلہ نہیں کیا، مسلم لیگ نون نے لیٹ کر باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی اور اس وقت آپ کھڑے رہتے. پھر انہوں نے اپنا فیصل واوڈا نے کہا کہ میں نوٹ سے، ووٹ سے اور بوٹ سے تبدیل نہیں ہوتا رہا. لیکن اب مسلم لیگ نون ان سوالوں کا جو ہے وہ کیا جواب دے؟ تو اب وہ جو ماضی کے رگڑنے کی بات کر رہے ہیں یہ تو ہے، لیکن میں آپ کو اس سے بھی ذرا ایک اور بات جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھائی کچھ اور ہونے جا رہا ہے. کیسے؟ ایس ایم تنویر جو گوہر اجاز کے گروپ کے ہیں، گوہر اجاز یار غار ہیں محسن نقوی کے، انہوں نے کراچی میں بیٹھ کے یہ کہا کہ یوں لگ رہا ہے سسٹم چل نہیں رہا. اب ایس ایم تنویر جو ہے وہ کامران خان سینئر جو صحافی ہیں ان کے ساتھ جو ان کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے اس پر موجود تھے اور جو انہوں نے وہاں پر بات کی ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ 27ویں ترمیم میں صرف 18ویں ترمیم کو نہیں اڑایا جائے گا، کچھ اس سے بھی بڑا ہونے والا ہے. اب انہوں نے کیا کہا؟ ان کا جی گزشتہ برس جنرل عاصم منیر نے کراچی میں بزنس کمیونٹی کے ساتھ مزید صوبوں اور انتظامی یونٹس کے حوالے سے بات کی ہے. یہ کون اس کا انکشاف کر رہا ہے؟ اس کا انکشاف ایس ایم تنویر کر رہے ہیں. اگر آرمی چیف نے یہ کہا ہے، فیلڈ مارشل نے کہا ہے کہ نئے صوبے اور انتظامی یونٹس بنیں گے تو پھر تو پیپلز پارٹی فارغ ہو جائے گی. اگر انہوں نے ٹیبل پہ رکھ کے یہی آپ کو ڈرا دیا کہ ہم کراچی کو الگ صوبہ بنانے لگے ہیں، سندھ میں الگ ہیں، پنجاب میں فلاں فلاں، یہ تو فارغ ہو جائیں گے. پھر مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے آگے گڑا اور پیچھے کھائی ہے. اب رہی بات تحریک انصاف کی تو تحریک انصاف کو آپ کہتے ہیں معافی مانگے، تو وہ بڑا اچھا تجزیہ کیا نصرت جاوید صاحب نے. انہوں نے کہا دیکھیں
عمران خان 20 مہینے کی حکومت کے لیے مصالحت کریں. اب وہ حوالہ دے رہے تھے بے نظیر بھٹو کا، جب وہ آئی تھی تو انہوں نے خزانہ کو لے کے، پاکستان اکیڈمی پروگرام کو لے کے، خارجہ امور کو لے کر ایک پورا کمپرومائز کیا تھا اس وقت اسلم بیگ آرمی چیف کے ساتھ. تو ان کا پھر کیا ہوا تھا؟ ایٹ دی اینڈ وہ حکومت کتنی چلی تھی؟ وہ حکومت 20 مہینے چلی تھی. تو ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ اگر عمران خان کمپرومائز کر بھی لے، معافی مانگ بھی لے اور مسئلے کا حل نکال بھی لے، اور جہاں تک معافی کی بات ہے تو وہ آج سینیٹر جو ہمایوں محمد ہیں جو بیٹھے ہوئے تھے اسی شو کے اندر جس میں فیصل واوڈا، تو ان کا عمران خان کہہ چکے ہیں کہ اگر 9 مئی ثابت ہو جائے کہ ہم 9 مئی میں ملوث تھے تو ہم معافی مانگیں گے، لیکن ان کے مطابق جو ہے وہ آپ پہلے ثابت تو کریں. تو اب تحریک انصاف تو آلریڈی اس میں ہے، اور پھر بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو سہیل بڑائچ کا آرٹیکل ہے جس کو آپ سب ڈسون کر رہے ہیں، اس سے اختلاف کر رہے ہیں، اس میں بنیادی طور پہ جب بھٹو صاحب اور ساری، میں نے اسی دن آپ کو بتایا تھا جس دن وہ آرٹیکل آیا، آپ اس دن کا ویلاگ میرا نکال کے دیکھ لیں، تو آج نصرت جاوید صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اصل میں اس ملاقات کی بدولت یا اس آرٹیکل کے وایا لوگوں کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ عمران خان کو پیغام دیا گیا ہے کہ آپ بھٹو کے راستے سے گریز کریں. بھٹو کا راستہ کیا تھا کہ آپ نے پھانسی کا پھندا پہنایا، آپ نے لٹکا دیا. تو آپ کیا عمران خان کے لیے بھی وہی ڈراوا رکھ رہے ہیں کہ آپ کو خدا نخواستہ کہ ایسی صورتحال ہوگی؟ اور یہ وہ پرانا دور نہیں، اس دور میں تو لوگوں کو پنڈی شہر میں پتہ نہیں چلا تھا کہ بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی ہے، چونکہ کمیونیکیشن نہیں تھی. اب سوشل میڈیا بہت کچھ ہے، تو کیا ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. دوسرا، عمران خان کے حوالے سے جی کل اڈیالہ جیل میں سماعت ہونی تھی توشہ خانہ 2 کیس کی، تو اب شیخ وقاص اکرم صاحب نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ توشہ خانہ 2 کیس کی کل اڈیالہ جیل میں ہونے والی سماعت کو پھر کینسل کر دیا گیا ہے، وکلاء کو آگاہ کر دیا گیا ہے، اور 6 اگست کے بعد یہ تیسری سماعت ہے جو کینسل ہوئی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اڈیالہ میں عمران خان سے ملاقات نہیں ہوگی. گو کہ کل ملاقاتوں کا دن ہے. بیرسٹر گوہر خان، سلمان اکرم راجہ، نیاز اللہ نیازی، نعیم حیدر پنجوتھا، ظہیر عباس، محمد علی بخاری، یہ 6 نام بھیجے گئے ہیں. ان میں سے کس کس کی ملاقات ہوتی ہے یہ ہمیں بعد میں پتا چلے گا. اچھا جی، مریم نواز شریف صاحبہ کا دورہ جاپان کا جاری ہے. ان کے حامی بھی کچھ تنقید کرے جس کا عظمہ بخاری صاحبہ نے جواب بھی دیا، اور ان کا جی جاپان کی جو حکومت ہے وہ ہماری میزبان ہے. اب وہ کہاں سے ہوا؟ اب جو سٹی 42 ہے اور چینل 24 ہے جو محسن نقوی صاحب کا چینل ہے، علی رامے صاحب ان سے جڑے ہوئے ایک سینئر صحافی ہیں. آج وہ ایک خبر لے کر آتے ہیں، جیسے ہی وہ خبر آتی ہے تو سوشل میڈیا جو ہے اس پر شور پڑ جاتا ہے. اور خبر یہ ہے کہ جو مریم نواز شریف صاحبہ کا یہ جاپان کا دورہ ہے جس میں ایک بڑی ٹیم ان کے ساتھ ہے، ان کی کابینہ کے اور ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، تو علی رامے اور سٹی 42 اور چینل 24 نے خبر یہ دی. ان کا بتانا یہ ہے کہ دیکھیں بھائی، 10 کروڑ کا تخمینہ ہے اس ایک ٹور کے لیے، اور 16 کروڑ روپے ایڈوانس میں منظور کروائے گئے ہیں، اور اس میں جاپان اور تھائی لینڈ میں جو لگژری ہوٹلز ہیں اس میں سٹے ہے، اور مرسیڈیز جو وینز سمیت دیگر گاڑیاں ہیں ان کی بکنگ بھی ہے. تو اب ان کے مطابق جو اخراجات کی منظوری ہے وہ سرکولیشن کے ذریعے لی گئی. ظاہر ہے جب کابینہ منظوری دے دے گی تو پھر آپ اس کو کچھ کر نہیں سکتے. تو یہ سٹی 42 کی جو خبر ہے. لیکن اب عظمہ بخاری صاحبہ نے جو جواب دیا ان کے مطابق تو ان کی جاپان کی حکومت میزبان ہے. اگر جاپان کی حکومت میزبان ہے تو پھر ظاہر ہے وہ اخراجات کے حوالے سے پھر وہ اتنے اخراجات کیسے ہوں گے. تو یوں لگ رہا ہے جیسے مریم صاحبہ اب اس میں عظمہ بخاری کہہ رہی ہے کہ ہم تو پھر یہ صوبے کی بہتری کے لیے اور ہم یہ جرم کرتے رہیں گے، لیکن ان کے اوپر جو تنقید ہے سوشل میڈیا کے اوپر وہ اچھی خاصی ہو رہی ہے اور اس میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے. تو یہ اب تک کے اپڈیٹس، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.